میں نے جس شخص کا آغاز میں نام لیا نضر بن حارث، یہ تاجر تھا اور ملک شام ایران تجارت کے لیے اس کا آنا جانا تھا، اور یہ بڑا مکار آدمی تھا، چلاک آدمی تھا۔ اس نے وہاں سے رستم و اسفندیار کی جنگی قصے کہانیاں خریدی، مکہ آتا ہے، لوگوں کو جمع کر کے کہتا ہے کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عاد و سمود کی کہانیاں سناتے ہیں، تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں اجمیوں کی کہانیاں سناؤں گا۔ اس نے ایک یہ چال چلی کہ یہ لوگوں کو قصے کہانیاں سناتا، اور دوسری اس کی چال یہ تھی کہ اس کے پاس حسن کی پری پیکر باندیاں تھی، چٹی چمڑی والی جوان لڑکیاں تھیں جن کا ناچ گانا لوگوں کو سناتا دکھاتا۔ تو اللہ نے اس شخص کے حق میں یہ آیا مبارکہ نازل فرمائی کہ جو مقصد حیات سے غافل کرنے والی باتوں کا بیپار کرتے ہیں ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ لہو الحدیث کی تشریح میں علماء تفسیر بیان کرتے ہیں، اور بڑے بڑے معتبر نام ہیں مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود، اکابر تابعین میں حضرت سعید بن جبیر، حضرت مکحول، مجاہد، قتادہ، حسن بصری۔ آپ فرماتے ہیں کہ لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا اور موسیقی مراد ہے۔ نضر بن حارث کا کام کیا تھا؟ قصے کہانیاں اور ناچ گانا، اور فرمایا جو اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اس کا ہمارے اوپر حملہ کب ہوا؟ یہ خلافت راشدہ کے دور کے اختتام پر یہ ہمارے اوپر موسیقی حملہ آور ہوئی تھی، تاہم اس وقت تو ملت اسلامیہ کا نظام دفاع مضبوط تھا، تو اس نے آبادی کے انتہائی قلیل حصے کو متاثر کیا۔ آج 14 صدیاں بیت گئیں اور ملت اسلامیہ کا نظام دفاع کمزور ہوا، اور یہ موسیقی ہمارے جسموں میں سرایت کر گئی۔ کل تک جو روح کی سزا تھی آج وہ روح کی غذا ہے۔ بقول اقبال کے وہ کہتے ہیں کہ تھا جو نہ خوب با تدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ کل تک جو روح کی سزا تھی آج وہ روح کی غذا ہے۔ گانا گانے والے اللہ کا فضل بھی کہتے ہیں، بچپن کا شوق بھی بولتے ہیں، سننے والے اس کو روح کی غذا کہتے ہیں۔ نہ گانا گانے والے نے غلط کہا، نہ سننے والوں نے گناہ جانا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں محمد تو آلات موسیقی کو توڑنے آیا ہوں، اور فرمایا جو باندیوں سے گانے سنے گا اللہ قیامت کے دن ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالے گا۔ اما عائشہ سے روایت ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اس حال میں مرا کہ وہ گانے سن رہا تھا، فرمایا مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو۔ تقریباً آج سے 8 سال پہلے کی کہانی ہے۔ یکم رمضان ہے، نماز فجر کا وقت ہے، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ ہے، پیشانی اللہ کے حضور جھکی ہوئی ہے، اور وہ عالم، وہ حافظ، وہ قاری سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے آلام رہا ہے۔ اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا، جاؤ اس عالم کی روح کف سینسری سے کھینچ لاؤ، اور کھینچ کے لے گیا۔ اس نے داعی اجل کو لبیک حالت سجدہ میں کہا، قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اس کے لبوں پر سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے ہوں گے، باجوں گاجوں اور ناچ گانے والیوں کا شور اور ہنگامہ ہوگا۔ یخسف اللہ بہم الارض، فرمایا اللہ انہیں زمین میں دنسا دے گا۔ وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اللہ بعض کو خنزیر اور بندر بنا دے گا۔ آپ تھوڑا سا ماضی کے اوراق پلٹ کے دیکھیے، 2005 میں صبح 9 بجے ایک جھٹکا لگا تھا۔ وہ جھٹکے یہاں بھی محسوس کیے گئے اور شمالی علاقہ جات میں بھی محسوس کیے گئے، لیکن وہاں جھٹکا زوردار تھا، اور اس جھٹکے نے مانسیرا سے ضلع باغ تک 1 لاکھ انسانوں کی ہڈیاں توڑ دی تھی۔ کتنے سہاگ اجڑے، بچے یتیم ہوئے، ارمان کچلے گئے، اور کتنے لوگ تھے جو سخاوت کے دیوتا تھے، لوگوں نے صبح کے اجالا میں دیکھا کہ ہاتھوں میں کشکول لیے وہ بھی بھیک مانگ رہے تھے۔ اچھا جب یہ زلزلہ آیا تھا نا، جھٹکا لگا تھا، تو خیال یہ تھا کہ صبح مسجدیں جو ہے وہ بھر جائیں گی، پیشانیوں میں سجدوں کا نور آئے گا، آنکھوں پر حیا کے پہرے بیٹھیں گے، کانوں میں قرآن کے نغمے آئیں گے۔ لیکن صبح ہوئی تو مسجد میں وہی 1.5 صف نظر آئی، اور پھر ہم نے چوکوں پہ
چائے کے کھوکھے پر اور جگہ جگہ پہ یہ تبصرے سنے۔ ہم لوگوں نے کہا وہ بڑے بدکار لوگ تھے، پہاڑوں میں رہنے والے لوگوں کے اخلاق اچھے نہیں تھے، وہ فساد کے کھوکھلے دانے پہ کھڑے تھے، وہ چلتے اکڑ اکڑ کے، بولتے بگڑ بگڑ کے، مستی ہی مستی، نشہ ہی نشہ ان کا تیور تھا۔ اللہ کا منادی 5 وقت حی علی الصلاۃ کی صدائیں دیتا تھا، ان کے کان پہ جو تک نہیں رینگتی تھی، واعظ نصیحت کرتا تھا، وہ غفلت کی پٹی نہیں اتارتے تھے۔ اللہ ناراض ہوا اور انہیں کھینچ کے زمین میں لے گیا۔ ان کے رویوں کی وجہ سے ایک صحابی حضور سے عرض کرتے ہیں کریمہ کا قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جب مائیں ذلیل ہو جائیں گی تو قیامت آ جائے گی۔ خاتون کا چہرہ اترا ہوا دیکھا تو میں نے کہا بہن خیریت؟ جب بہن کہا تو پھونٹ پھونٹ کے رونے لگی اور مجھے کہتی کہ آج بیٹے نے منہ پہ تھپڑ مارا ہے۔ میرے منہ سے کچھ ایسے کلمات نکلے تو میرے منہ پہ اس نے ہاتھ رکھ دیا، کہا میرے بیٹے کے لیے ایسی بات تو نہ کرو۔ اور ماں باپ اتنی محبت اولاد سے کرتے ہیں۔ فرمایا یہ جب مائیں ذلیل ہوں گی تو قیامت آ جائے گی۔ فرمایا یہ دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلائیں گے، باپ کو دیکھ کر رستہ بدل لیں گے۔ آقا فرماتے رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ جس نے ماں باپ کو راضی رکھا جوانوں اس نے اللہ کو راضی کیا، جس نے ماں باپ کو ناراض کیا جان جاؤ کہ اس نے اپنے رب کو ناراض کر لیا۔ میرے قبلہ فرماتے نشان لگاؤ اس بیٹے پہ جو فرما بردار ہے اور اس بیٹے پہ بھی نشان لگا لو جو نافرمان ہے۔ دنیا میں رزلٹ ملے گا، فرما بردار جیے گا شان سے، مرے گا ایمان سے، اور جو نالائق ہوگا، نافرمان ہوگا، خدمت سے جی چرانے والا ہوگا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں داور محشر کے سامنے بھی اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیے، حضور اس امت میں آئے، لبوں پر امتی کا نام تھا، حضور اس امت میں رہے تو لبوں پر امتی کا نام تھا۔ جب اللہ کے حضور حاضر ہونے لگے تو فضل بن عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور کے لب حرکت میں ہیں، کان قریب کر کے سنا تو حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ وہ لمحے یاد کیجئے جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عذاب کی آیتیں اتری تھی تو حضور کا رنگ متغیر ہو گیا۔ آپ مجمع صحابہ سے اٹھے اور باہر چلے گئے۔ صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے ہیں، تھوڑی دیر انتظار کیا، تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ 1 دن 2 دن حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا بھی طلوع ہو گیا۔ تیسرا دن ہوا، صحابہ جنگل میں چلے گئے۔ میں نے اس جنگل کی زیارت کی ہے، اب وہاں گھر بن گئے۔ صحابہ جنگل میں گئے، وہاں ایک چرواہا دیکھا اور اس سے کہتے کہ یار تو نے اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا؟ وہ کہتے اتنا میٹھا نام تو میں نے سنا ہی پہلی دفعہ ہے، ہاں اتنا جانتا ہوں، وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل صلاح ہے، وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے، وہ شام بھی روتا ہے، اور کہتا وہ میری بکریاں دیکھو ہلکا بنائے بیٹھی ہے، نہ کچھ کھاتی ہے نہ کچھ پیتی ہے۔ وہ کہتا جب وہ روتے ہیں تو یہ بھی روتی ہے۔ صحابہ جان گئے یہ کریم کوئی اپنا ہی لگتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جب اس کے لبہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں۔ حضور اپنی معیشت کے لیے نہیں، آپ کے لیے، میرے لیے اللہ سے فریاد کنا تھے، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ صحابہ نے منت سماجی کی، بندہ نواز سر اٹھائیے، غلام آئے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا حضور اللہ مہربانی کرے گا، لیکن میرے نبی فرماتے ابو بکر فرمایا مجھے امت کی محبت رلا رہی ہے۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ملی، آپ مدینے کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرف بڑھتی ہیں، اور راوی لکھتا ہے کہ سیدہ کے تن پہ جو ردا تھی اس پہ 14 پیوند لگے ہوئے تھے۔ آپ اندر داخل ہوئی، اپنے بابا کی پیشانی سجدے میں دیکھی تو سیدہ روتی ہے، کہتی ابو بیٹی آئی ہے، جگر کا ٹکڑا آیا ہے، فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، جس کے لیے مسند بچھا دیتے تھے، فاطمہ آئی ہے۔ حضور بیٹی سے بھی فرماتے ہیں فاطمہ مجھے امت کی محبت رلا رہی ہے۔ سنو دوستو، جب حضور نے سجدے سے سر نہ اٹھایا تو پھر سیدہ اپنے اللہ سے عرض کرتی ہیں مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی
دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے اے اللہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، پھر تجھے اپنے بندوں پہ رحم آ جاتا ہے۔ عرض کیا مالک آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے، میں سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے تجھ سے بھیک مانگتی ہوں۔ سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرح بڑھا، دوستو کوہرام مچ گیا، بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا، ایسے لگا کہ قیامت آ گئی۔ رومی کہتے پھر ایک صدا اٹھی، پس ندا آمد زے جزداں کائے رسول، من دعائے فاطمہ کردم قبول، گھر طلب کر دی زمین و آسماں، جملہ بخش دے مجدر یک زماں۔ فرمایا جبریل دیر نہ کرو جلدی جاؤ، میرے محبوب کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤ، اور ان سے کہو کہ سجدے سے سر اٹھا لے، ہم نے فاطمہ کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ آج کی اس بزم میں میں اور آپ عزم کریں کہ آج کے بعد ہم گانا نہیں سنیں گے، یہ اللہ سے وعدہ کرنا ہے۔ میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں، انسان کی فطرت میں بھول جانا ہے۔ آج کے بعد ہم گانا نہیں سنیں گے، سنیں گے قرآن سنیں گے یا نبی کا فرمان سنیں گے۔